آپ میرے ساتھ تشریف فرماؤ تو زیادہ اچھی بات ہے. تشریف بیٹھے میرے ساتھ, اللہ آپ کو جزا دے. بات یہ ہے آپ میرے دربان بن کے نہ کھڑے ہو, آپ اور ہم سب رسول اللہ کے دربان ہیں. آپ بھی اور ہم بھی سب رسول اللہ کی عزت کے پہرے دار ہیں. میں بالکل آپ لوگوں سے افضل اور برتر نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں جو سب سے آخر میں رسول اللہ کا غلام کھڑا ہو کے حضور کے دین کی باتیں سننے کے لیے کھڑا ہے, میں کہتا ہوں کہ میں ان کے جوڑے سیدھے کروں تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے. دیکھیں یار, میں تو میرا نام اشتہار پہ انہوں نے چھاپا, مجھے دعوت دی, اسپیشل حاجی رمضان صاحب کو کہا اور بڑا اصرار بھی کیا. تو آپ سوچیں نا کہ یہاں پہ کتنے رسول اللہ کے ایسے غلام ہیں کہ جن کا نام اشتہار پہ نہیں ہے, دعوت نامہ نہیں گیا, بس کہیں پڑھا پتہ چلا کہ یار محفل ہے, وہ چل کے آئے, یار فاروق الحسن آئے گا, اسے کہیں گے کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمبے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ پھسا ملا, بس یار دی گل سنا ملا. بس یہ ہے, باتیں کرنی ہے آپ سے چند ایک اور ضروری, کیونکہ جن حالات سے آج کل ہم گزر رہے ہیں, ان حالات میں لمبی تقریروں کا ٹائم بھی نہیں ہے, اور جو ہے کسی بھی بڑے اجتماع کو یا چھوٹے اجتماع کو مس کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. اسی بنیاد پہ تاخیر بھی ہوئی ہے اور آگے بھی ہم بہت لیٹ بھی پہنچے. معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قوم تک یہ پیغام پہنچے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد اور جھگڑا نہیں ہے. ہمارے اوپر سب سے زیادہ غصہ حکمرانوں کو اسی بات کا ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے, یہاں نظام بھی رسول اللہ کا ہونا چاہیے. ہمارے اوپر سب سے بڑا غصہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو وعدہ آپ لوگوں نے کیا ہے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے, تو جناب اعلیٰ ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جناب اس وعدے کی آپ لوگ پاسداری کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ فی نفس ہی پاکستان کے اندر جو فرانس کا سفیر ہے بذات خود ہم نے اس کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھا یا گستاخوں کی حمایت کرتے ہوئے دیکھا, لیکن ہمارا اختلاف صرف اتنا ہے کہ وہ جس ملک کا نمائندہ ہے, جس ملک کا وہ یہاں پہ ترجمان بن کے آیا ہے, اس ملک میں سرکاری طور پہ میرے آقا کی اہانت ہوئی ہے. اور ہمارے استاد یہ فرماتے تھے سب سے کم درجہ یہ ہے کہ بندہ ان کا سفیر بھیج کے اپنا واپس بلا کے اور ان کے ساتھ تجارتی تعلق ختم کرے, یہ سب سے چھوٹا درجہ ایمان کا. فرماتے تھے ورنہ میرے بس میں ہوتا تو میں آج بھی کہتا ہوں غوری عبدالی مجھے دو, میں کہتا ہوں فرانس والوں تمہیں روئے زمین پہ ہم نے رہنا ہی نہیں دینا, کیونکہ 14 صدیاں پہلے حضور فرما چکے من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان. کہتے ہیں جناب آپ کو اسی لیے سیٹیں نہیں ملی کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ہالینڈ کو جناب ایٹم بم سے اڑا دینا ہے, فلاں کر دینا ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے میں نے ایٹم کا نام اس لیے لیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں. اگر اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی تو میں کہتا کہ گستاخان رسول کے سر پہ میں نے وہ مارنی ہے. یہ کیا بات ہوئی یار کہ اپنے دشمن کو تو بندہ معاف نہ کرے, ایک گالی کے بدلے بندہ 100 گالیاں دے, گالی کے بدلے طاقتور گولی چلا دے, لیکن رسول اللہ کی عزت کی باری آئے تو پھر کہے کہ جناب حالات کو دیکھنا چاہیے. تو کہتے ہیں ایسے لاکھوں جناب مفادات, ایسے لاکھوں تجارتیں اس خاک پہ قربان جہاں سے رسول اللہ کے بلال کی سواری ایک بار گزر کے گئی. میں بالکل ایمانداری سے اپنے بچوں کو جو پولیس میں ہے, جو اسپیشل برانچ, دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے کہ صرف ناموس رسالت کی بات کرنے پہ ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کرنے والوں اور 780 کی دفعات لگانے والوں اور صرف چند ہزار کی نوکری کی خاطر ہمارے دیواروں پہ سیڑھیاں لگا کے چڑھ کے اندر آنے والوں, اتنا یاد رکھنا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب آپ کی زبانوں پہ تالے ہوں گے اور آپ کے ہاتھوں نے آپ کے خلاف گواہی دینی ہے. کم از کم یہ تو اتنا تو کرو کہ جب رسول اللہ کا سامنا ہو تو کہو یا رسول اللہ
بہت سارا پریشر تھا مجھ پہ، لیکن میں نے کہا میں نوکری چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ کے غلام کو دہشت گرد نہیں لکھ سکتا، آپ کی عزت کی بات کرنے والے کو میں ٹیررسٹ نہیں لکھ سکتا۔ بس ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں، ہماری چھوڑیے صاحب، ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہم رہیں نہ رہیں، ہمارے جیسے کئی آئیں کئی قربان ہو جائیں، کم از کم آپ کریم آقا کے سامنے جب جائیں تو اتنا جواب ضرور تیار کر کے جائیں، حضور نوکری بھی، تمام چیزوں کی ضروریات بھی اپنی جگہ پہ، لیکن ان ساری چیزوں کے سامنے اگر ایک طرف آپ کی ناموس ہو، ایک طرف سارا جہان ہو، جہان چھوڑا جا سکتا ہے، حضور آپ کی ناموس کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی پیغام ہم دے رہے ہیں، چاہے کوئی خفیہ اداروں میں ہے، چاہے کوئی پولیس میں ہے، چاہے کوئی اسکول کا ٹیچر ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، چاہے کوئی وکیل ہے، ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ ہیں پر بعد میں ہیں، رسول اللہ کے غلام سب سے پہلے ہیں۔ آپ کے گھر والوں نے جب آپ ان کے گھر میں آئے، آنکھ کھولی تو آپ کے والد صاحب نے، دادے نے، چاچے نے، تائے نے آپ کے کان میں سب سے پہلے اذان اور تکبیر پڑھ کے آپ کو بتایا تھا، میرے بچے ساری چیزیں بعد میں ہیں، رسول اللہ سے وفا سب سے پہلے۔ سمجھ آئیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میلاد کی بہت ساری محفلیں پڑھتے پڑھتے ہمارے بھی جناب بال سفید ہو گئے، اور آپ کے سنتے سنتے جناب اعلیٰ یہ صورتحال آ گئی، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ میلاد کا اشتہار زمین پہ گرنا گوارا نہیں، نالین شریف کا نقشہ زمین پہ گرنا گوارا، نالین شریف کا نقشہ کیوں ہم اس کا احترام کرتے ہیں؟ اس کی نسبت رسول اللہ کے قدمین شریفین سے ہے۔ یار جس کی نسبت حضور کے قدموں سے ہے اس کے لیے تو جان دیتے ہو، اور جس تاج ختم نبوت کی نسبت حضور کے سر اقدس سے ہے، جب ہم اس کے تحفظ کے لیے آپ کو بلاتے ہیں تو اس وقت بھی ادھر ادھر دیکھے بغیر آپ آ کے درمیان میں دنیا کو یہ بتا دیں ہر چیز بعد میں ہے، رسول اللہ کی ناموس سب سے پہلے ہے۔ جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے۔ میں کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں، میں کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں، شب معراج بھی جو امت کو یاد کرتے گئے، شب معراج بھی جو امت کو یاد کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے۔ میں کی ذرہ نوازی کا ایک کرشمہ ہوں، میں کی ذرہ، یہ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے اوپر پرچے کر چکے، ہمیں جیلیں بھیج چکے، یہاں کتنے اسیران ناموس رسالت بیٹھے آئے، ان سے پوچھو لبیک کو چھوڑنا ہے کہ رہنا ہے، وہ تمہیں یہی کہیں گے مجھے سولی چڑھا
ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کہتے ہیں پھر دن کیسے گزرتے ہیں، تمہاری راتیں کیسی گزرتی ہیں، سردیوں میں پتہ ہے نہ جیل میں کیا ہوتا ہے، تم بچ کے کیسے آ گئے. بس ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں ہم اپنی طاقت سے تو نہیں، مالک کی نگاہ کرم سے بچ کے آئے، کیونکہ میں ہوں کی ذرہ نوازی کا ایک کرشمہ ہوں، سہارا ان کا رہا. دن میرے گزرتے گئے، سہارا ان کا رہا. دن میرے گزرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد لائق صد وقار و صد تکریم آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت حضور کی بلا پیر سید میر علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان یوسی نڈالی، لائق صد وقار و صد تکریم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب جامع مسجد اعظم، محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا محمد فیصل مامون نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا طلعت جاوید صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علامہ محمد فیاض صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب محمد عمران جاوید قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب محمد اسامہ خالد صاحب، جناب محمد سعد صابری صاحب اور نورانی میلاد کمیٹی گرمالہ کے جتنے بھی محمد عربی کے فقیر جن کی کوششوں کاوشوں سے یہ محفل سجی ہے، مالک سب کو دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے.